नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत क्यों नहीं बन सका, उसमें क्या मुश्किलात आड़े आ रही हैं और किस तरह से पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट बन सकता है। हम अपनी ऑडियंस से बात शुरू करते हैं, हमारे गेस्ट भी हैं और ऑडियंस से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान को कैसा होना चाहिए था और ऐसी क्यों बन गई। इधर से मेरे भाई से शुरू करें जी। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि जब इदारों ने अपनी हदूद से वो बाहर निकले और अपनी हदूद से बाहर निकल के उन्होंने दूसरे इदारों में मुदाखलत की, जिस तरह हमें अब ये मानना पड़ता है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने बहुत घिनौने खेल खेले हैं हमारे साथ। लेकिन अब उसके बाद जो दूसरा हमारे साथ जुल्म ये हुआ है कि जो पाकिस्तान में लोगों को सच से दूर रखा गया है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि आज भी अभी हम आधे सच तक पहुँचे हैं। जिस वक्त तक हम पूरा सच नहीं बोलेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बेहतर, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। हैदराबाद साहब, बिल्कुल ये सवाल मैं पढ़ रही थी आज, कायदे आज़म का पाकिस्तान कैसा होगा, इसमें एक जुमला पढ़ के मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो वेस्टर्न इकोनॉमी थेरी and practice and should develop its own economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice। अब एक और बात आगे जाके कहते हैं कि key industries should also be controlled and managed by the state। मैं जब ये जुमला पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब फिर भुट्टो साहब नेशनलाइज करते हैं इंडस्ट्री को तो फिर एक नई आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। भुट्टो साहब तो वो कर रहे थे ना जो कि कायदे आज़म ने कहा था, लेकिन हम तक तो हिस्ट्री नहीं पहुंची, हम तक तो नजरिया पूरा नहीं पहुंचा। हम किस तरह से पाकिस्तान की स्टेट को डेवलप करें? देखिए, मैं शायद आपसे इख्तिलाफ करूं। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर तुम्हारे पास इर्तिकाज़े ज़र हो रहा है तो तुम किसी का हक मार रहे हो। यानी अगर आपके पास स्टैकिंग हो रही है, आप पैसे नोटों की थप्पियां आपके पास जमा हो रही हैं, इसका मतलब है आप किसी का हक मार रहे हैं। अगर आप दो रंग के खाने खा रहे हैं, हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि दो रंग के खाने जिसके दस्तरखान पर हैं, इसका मतलब है कि वो किसी का हक मार रहा है। तो इस्लाम ना सोशलिज्म का इस्लाम फॉलो करता है, ना इस्लाम कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। इस्लाम की जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो एक बैलेंस का नाम है जो कभी कायदे आज़म तो यही कह साल में फॉलो नहीं हुई। कायदे आज़म तो यही कह रहे थे, फिर हमने क्यों फॉलो नहीं किया? देखिए, एक बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ईस्ट में मुसलमान हैं और वेस्ट में इस्लाम है। यानी जो एक इस्लामी फलाही रियासत का तसव्वुर दुनिया में होना चाहिए था, आज वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है कि वहां पर अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको फॉरेन गवर्नमेंट असिस्टेंस है, अगर खुदा ना करे आप बीमार हैं तो फौरी तौर पर कैसा ही महंगा इलाज क्यों ना हो वो रियासत की जिम्मेदारी है। बुनियादी तालीम रियासत की जिम्मेदारी है। आपको कम से कम एक सर छुपाने की जगह देना, फिर हम ऐसा क्यों नहीं जिम्मेदारी, इसलिए कि हमारी प्रायोरिटी कभी नहीं थी। हमारी प्रायोरिटी अवाम की फलाह कभी रही नहीं है। क्यों नहीं रही? हमारी इसलिए कि हमारे पास अवाम से अवाम का हक किसने छीना? इसलिए कि आपके पास जो 2% मराठी याफ्ता तबका डेवलप किया आपने 1951 में, पाकिस्तान बनने के 4 साल बाद जिस एस्टैब्लिशमेंट को आपने जन्म दिया, जिसमें जर्नल्स थे, जिसमें ब्यूरोक्रेसी थी, जिसमें जागीरदार वडेरे खान नवाबीन सरदार थे, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम तर जो वसाइल थे उनको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा सिस्टम तरतीब दिया कि कोई गरीब आदमी, कोई मिडिल क्लास आदमी कहीं मेक श्योर किया कि वो ऐसी जगह ना पहुंच पाए कि जहां पर वो अपने हक की बात करने लगे। इलेक्शन जब 5 करोड़ रुपए का कर दिया जाएगा तो ये इतने में यहां जितने लोग बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग हम सब, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 करोड़ इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं? आई डाउट इट कि हम में से कोई भी ऐसा होगा जो कि 5 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च कर सके। जब आप पार्लियामेंट ही नहीं पहुंचेंगे, आज भी इस मुल्क में ज़राई टैक्स के ऊपर बहस को खत्म कर दिया गया है। कोई जागीरदार और वडेरों के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है। कैसे कौन सी पार्टी आवाज उठाएगी? एक तरफ जागीरदार है, एक तरफ सरमायादार है। बजिंजर साहब, किस मौश इंसाफ की फिर हम बात करते हैं? बात तो ये सच है, एक आम आदमी की आवाज है ना जो इस वक्त आ रही है। हम सब जो यहाँ खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो देख रहे हैं, वो सब ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा हक कैंटोनमेंट्स में क्यों गया, हमारा हक जो है वो जागीरदारों के पास कैसे गया, वो जमींदारों के पास कैसे गया, वो वजीरों के पास कैसे गया? एक तो आपने लैंड रिफॉर्म्स के बजाय उन जागीरदारों को मजबूत की, आपने अवाम के बजाय फौज को मजबूत की, आपने मिडिल क्लास डेवलप करने के बजाय बची कुची मिडिल क्लास आपने तबाह कर दी। अगर पाकिस्तान की तारीख नौजवानों को बताई जाए
کہ ایوب خان نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا, اس کے بعد یحییٰ خان نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا, اس کے بعد مشرف نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. آج تک ہم اپنے نوجوان, ویری ایگری ود دس ینگ مین, کہ ہم انفارمیشن نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ میں بتاؤں آپ کو, ان میں سے ایک کو پوچھو کہ بنگلہ دیش کیسے ٹوٹا, ان کو کسی کو پتا نہیں ہے. ایک لائن ہمارے نصاب میں ہے, وہ اس طرح ہوا اور ہندوستان آ گیا اور بنگلہ دیش ٹوٹ گیا. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ بنگلہ دیش کیوں ٹوٹا. آج بھی آپ بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے, وہ آپ کو ایک پورا ایک پینٹ نظر آئے گا کہ جی وہ اس طرح غدار تھے, اس طرح غدار تھے, اس طرح غدار تھے, کیونکہ ان کو انفارمیشن نہیں دی گئی. پورا سچ ان وہ تک نہیں اسی لیے پہنچا. نہیں دی گئی اور اسی لیے نہیں دیا جائے گا. وہ اسی لیے نہیں دی گئی کہ جب اس کے پاس انفارمیشن ہوتا, یہ ریئیکٹ کرتا, اس کے شعور میں اضافہ ہوتا. جو وہاں جو طبقے ہیں, جو فوج ہے, جاگیردار تھا, وہ نہیں چاہتے تھے. اب اس سے آگے آتے ہیں. اب ایک ملک پاکستان جیسا غریب ملک, اب اس کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, میرے حساب سے اس نے 7 جنگیں لڑی ہیں. یہ غریب ملک 7 جنگیں لڑ چکا ہے. آپ نے ہندوستان سے لڑائی کی, بنگلہ دیش میں پھر آپ نے ہندوستان سے لڑائی کی, کارگل میں پھر آپ نے ہندوستان سے لڑائی کی, پھر سوویت یونین سے آپ نے لڑائی کی اسلام کے نام پہ, پھر آپ نے مجاہدین کے ساتھ لڑائی کی طالبان کے لیے, پھر طالبان سے لڑائی کی. اب آپ ان سب کو اکٹھا کر کے امریکہ کا واو والا پہلا کے اب آپ امریکہ سے لڑنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں اس غریب ملک کو آپ 18 جنگوں میں جھونکنے کے بعد, اور آپ کہتے آپ سے بات کرتے ہیں, مطلب اتنی احمقانہ باتیں کرتے ہیں. جی ہماری وہ نیشنل سیکورٹی, بہت نیشنل سیکورٹی آپ کی بہت بہتر ہے. ایک منٹ میں سوال لے لوں پھر اس کے بعد. مجھے ایک منٹ. یہ جی ہمارے جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کا پرابلم ہے. کیا ہے تمہاری نیشنل سیکورٹی؟ ہم بھوک مر رہے ہیں, اب ہماری نیشنل سیکورٹی نہیں ہے. ہمارے بچے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں. آج پاکستان کی اکثریت لوگ جو ہے ہیپیٹائٹس بی میں ہیں. یہ ہماری نیشنل کیا ہم سیکورٹی نہیں سیکورٹی ہے. اسٹیٹ بھی بن سکے ہیں؟ ہم نے وہ بھی نہیں ہم بنے بن سکے ہیں حیدرآباد کیونکہ ہم اس میں بھی ناکام ہیں. ایک بات بتانا چاہتا ہوں آسما, ایک ایسا سچ جو شاید ان میرے بچوں نے کبھی نہ سنا. پاکستان کے آئین کی روح سے خدا کی قسم, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ سارے پاکستان کی آئین کی روح سے ان کو یہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے کہ یہ معصوم ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو سچائی کے ساتھ, یہاں لائرز بھی بیٹھے ہیں, 18ویں ترمیم میں حاصل پسند جو 18ویں ترمیم میں بیٹھے تھے, یہ میں نے کہا کہ یہ موقع ہے خدا کے لیے اس کو سمجھو, اپنے آئین میں لکھ دو کہ every person is supposed to be innocent until unless proven guilty. کہ کوئی بھی شخص معصوم ہے جب تک کہ ریاست یہ ثابت نہ کرے کہ وہ گناہ گار ہے. اور میں آسما خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں ٹیبل پر سر رکھ کر روتا رہا, بلک بلک کے روتا رہا, اور اس 18ویں ترمیم کی آئینی کمیٹی نے اس کو رد کیا. اس کا زندہ گواہ یہ موجود ہے, اور اگر کوئی یقین نہیں مانتا تو جائے اور رضا ربانی سے پوچھے. اس آئین نے آپ کو یہ ضمانت تک نہیں دی ہے کہ آپ معصوم ہیں. جب کوئی آئین آپ کو یہ ضمانت نہ دے کہ آپ معصوم ہیں اور you are not guilty, تو پھر آپ کس فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا آئین آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا کہ آپ ایک معصوم پاکستانی شہری ہیں. جب جو جہاں جس طرح چاہے آپ کو اٹھا کر لے جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. خدا کی قسم میں روتا رہا, پوچھے حاصل پسندوں سے, آنسوؤں سے بلک بلک ہاتھ جوڑے میں نے رضا ربانی کے کہ رضا بھائی تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. 28 رکن ہیں اس کمیٹی کے, خدا کے لیے کہہ دو کہ ہاں ہر پاکستانی معصوم ہے جب تک کہ ثابت نہ کرے ریاست کے وہ گناہگار ہے. ستم ظریفی ہے, ستم ظریفی ہے, بالکل ہے, پاکستان کی عوام کا یہ المیہ. جی یاسر شاہ ایڈوکیٹ, میں بہت حیران ہوں. ایسے ہم یہاں لیکچر لینے تو نہیں آئے, ہمیں پتہ ہے کہ فلائی ریاست کی کیا پرابلمز ہیں, ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے, ان میں آج تک نظریات کیسے ڈیولپ ہوں گے, سب ہمیں پتہ ہے. لیکن آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, میرا کویسچن آپ لوگوں سے ہے, آپ لوگوں نے آج تک کیا انیشیٹ لیا ہے؟ آپ لوگوں نے آج تک ایک فلائی ریاست کو ترقی دینے کے لیے کیا اقدام کیا ہے جس سے ہم امپریس ہوں, جس سے ہمیں پتہ چلے, جس سے بزنجو صاحب بتا تو رہے, حیدرآباد صاحب بتا تو رہے آج تک, کیونکہ یہ عام طبقے کی نمائندگی ہے, شاید اس لیے ان کی آواز نہیں سنی جاتی. عام طبقے کے لیے بھی یہ باہر آئیں,
سڑکوں میں آئیں, ہمیں بھی پتہ چلے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے. صرف ایک کرسی پہ بیٹھ کے بات کر لینا, ٹی وی پہ آ کے بات کرنا, دس از ناٹ دا رائٹ وے. ایسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا جب تک یہ لوگ باہر نہیں آئیں گے, جب تک یہ لوگوں کو ان کے نظریات نہیں بتائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, آپ آگے. بزنجر صاحب ویسے بات تو ان کی بھی سچ ہے کہ آپ صرف وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ نہیں کرتے. مسن صاحب کے پاس میں آ رہی ہوں, کافی دیر ہو گئی ہے, مگر یہ سوال ہے ڈائریکٹلی میں کہتی ہوں چھوٹا سا جواب اس کا دے دیں کہ آپ اتنے بے بس ہیں, بے اختیار ہیں, تو پارلیمنٹ سے آ جائیے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ میری تو رائے یہ ہے, میں بہت کھل کے کہوں گا کہ دیکھیں ابھی تک میں اس پارلیمنٹ کو ایک امپاور پارلیمنٹ ہی نہیں سمجھتا. آج بھی ہماری پارلیمنٹ میں جو صورتحال ہے, جس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کچھ وہاں ہو رہا ہے, وہ آج بھی عوام کے مفاد میں وہ کام نہیں کر رہی ہے جو اس کو کرنا ہے. میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں, لیکن اس کی ذمہ داری میں آتی ہوں اس کے اوپر. میں چاہتی ہوں کہ ہماری آڈینس بھی اس سے بات کرے. کیا اس کی ذمہ داری ساری کی ساری صرف سیاستدانوں کے اوپر ہے یا کہیں اور بھی فکس ہوتی ہے؟ میں معذرت کے ساتھ حیدر بھائی سے کہ میں بڑی قدر کرتا ہوں جہاں پہ جس معاشرے میں سیاسی ورکر بہت ناپید ہوں, وہاں پہ ان جیسے سیاسی ورکر کی بڑی قدر ہے. لیکن جب بھی کبھی موقع آیا ہے, جب بھی کبھی اس وقت ضرورت پڑی ہے, اس وقت ان کی جماعت نے اور باقی جماعتوں نے مصلحت کے شکار ہو جاتی ہیں. تو وہ اس کی کیا ریزن ہے؟ ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیا. اچھا یہ تو آپ پہ الزام بہرحال ہے, لیکن اس پہ بھی ہم بات کریں گے. یہاں پہ ایک اور سوال لے لوں, پھر میں آپ سے جواب لیتی ہوں. جی, سب سے پہلی یہ بات ہے کہ آپ کو آج 60 سال بعد اگر موقع مل گیا فوج کو کرٹیسائز کرنے کا, تو اپنی بھی ڈرٹی لانڈری ان کے اوپر نہ پھینکیں. آپ نے کیا کیا, اور اگر آپ نے نہیں کیا, اور اگر یہ پارلیمنٹ امپاورڈ نہیں ہے, تو پلیز فوراً سے پہلے ریزائن کر دیں. ایک بات اور میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت اگر آپ نہ کریں. دوسری بات, پولیٹیکل گورنمنٹس نے کتنے انسٹیٹیوشنز پیدا کیے ہیں جو عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. ابھی یہاں آپ گھوم کے پھر لیں, پی آئی اے کتنے خسارے میں, ریلوے کتنے خسارے میں. اس وقت صرف ایک انسٹیٹیوشن ہے پوری حکومت میں جو تھوڑا بہت پروفٹیبل ہے, نادرا. ایک آخری بات جو آپ ٹھیک ہے, اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے, اتنا ہی کافی, باقی نیکسٹ ٹائم کر. اوکے چلیں, یہ نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی ہو رہا ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی مسن صاحب بریک لے رہی ہوں. آئیڈیولوجیکل کرائسس بھی ہمارے ہاں ہے, نظریاتی بحران کیوں ہے, کیوں ہم صرف اور صرف آج تک ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہم کس قسم کی ریاست بننا چاہتے تھے اور بنے نہیں, اور بن کیسے سکتے ہیں. یہ سوال پہلے سے لے کے اب تک یہاں پہ موجود ہے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاستی جبر ہوتا کیا ہے. پروگرام کے بعد اس نوجوان کو وہ تشدد کے نشانات دکھاؤں گا جو میرے جسم پر آج بھی اس دور کی یادگار ہیں.